بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ایک ویور نے سوال کیا کہ ہم کیسے ڈیفرینشیٹ کریں، ہم یہ فرق کیسے جانیں کہ جو خیالات اور سوچیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، اور اسپیشلی نیگیٹو تھاٹس کے بارے میں، کہ اگر وہ نیگیٹو ہیں تو وہ شیطان کی طرف سے ہمارے اندر ڈالی جا رہی ہیں وہ وسوسے اور وہ خیالات، یا پھر ہمارا اپنا نفس جو ہے وہ ان کو جنریٹ کر رہا ہے۔ تو اس کے حوالے سے جیسا کہ اب رمضان کا مہینہ ہے، ہم مسلمان بہت ہی خوش نصیب ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسی رمضان کی صورت میں ایک ایسی نعمت سے نوازا ہے کہ یہ تقویٰ پرہیزگاری حاصل کرنے کا تو مہینہ ہے ہی، کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم صبر کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو غیبت سے اور ہر ممکن حد تک بہت سی برائیوں سے روکتے ہیں، تو اس سے انسان میں پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہ مہینہ یہ جو سوال ہے اس کا جواب اس میں ہے کہ یہ اس لحاظ سے ہمارے لیے بہت ہی بڑی نعمت ہے کہ ہم یہ فرق کرنے کا، تمیز کرنے کا ایک مہینہ بھی ہے۔ ہمیں بتا دیا گیا کہ شیاطین اس مہینے میں جو ہے وہ قید کر دیے جاتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے، ہمیں جو چیزیں ہمارے مذہب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتا دی گئی، ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ ہمیں کہہ دیا گیا کہ شیاطین جو ہے وہ اس مہینے میں قید کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب یہ ہمارے لیے تو یہ جاننا بہت ہی آسان ہو گیا کہ وہ کون سی سوچیں اور خیالات ہیں جو ہمارے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے، اور وہ کون سی ہیں جو ہمارا نفس ہمیں جو ہے وہ ہمارے بار بار ہمیں اکساتا ہے، یا نیگیٹو تھاٹ اسپیشلی ہم بات کریں۔ اب اس مہینے میں آپ جو ہے وہ اپنا جائزہ لیں، اپنے انالیسس کرتے رہیں سارا دن۔ جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی خیال آئے، اور خاص طور پر آپ اس پہ پہرا دیں، اپنے ذہن پہ، اپنی سوچوں پہ پہرا دیں۔ جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی خیال، کوئی تھاٹ آئے، اور اسپیشلی اگر وہ نیگیٹو ہے اور دوسرے لوگوں کے بارے میں ہے، آپ کے ارد گرد کے، آپ کے جاننے والے، آپ کے رشتے دار، آپ کے دوست احباب، اور خاص طور پہ ایسے لوگ جن سے کبھی آپ کو زندگی میں کوئی دکھ، تکلیف یا پریشانی پہنچی ہے، تو اب آپ سوچیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے ذہن میں ان کے حوالے سے جو سوچ آ رہی ہے وہ کیسی ہے۔ اس پورے مہینے میں جو بھی خیالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں وہ آپ کا نفس کا ہے۔ آپ جان جائیں، یہ یقین کر لیں کہ یہ چیزیں جو عام حالات ہیں رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد بھی آپ ایکسپیرئنس کرتے تھے، آپ کو بار بار وہ خیال آتے تھے، یہ سارے کے سارے آپ کا نفس ہے، یہ شیطان ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ تقریباً اپنی ہر جو بھی ہمیں کوئی نیگیٹو تھاٹ آتی ہے، ہمارے سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، تو ہم وہ شیطان پہ ڈالتے ہیں کہ یہ تو ابلیس کا، شیطان کا کام ہے، یہ سب شیطانی سوچتی ہے جو ہمارے ذہن میں یہ شیطان نے ہمارے ذہن میں ڈالا۔ تو اب یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے یہ مہینہ اس لحاظ سے، تو اس کو اس نئے زاویے سے بھی اس مہینے کو جو ہے دیکھیں، اس پہ غور کریں، اور اس چیز کو جو ہے پریکٹس کریں، تو آپ انشاءاللہ رمضان کے ختم ہوتے تک آپ سارا دن روزانہ اگر آپ یہ پریکٹس کریں گے تو آپ کو اینڈ آف رمضان آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا بہت حد تک کہ آپ کا نفس کیا ہے، آپ کو اپنے نفس کی پہچان ہو جائے گی۔ اور جن سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا، ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ کہہ دیا گیا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، یعنی اس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اپنے رب کو پا لیا۔ اور پھر جیسے ہی صرف یہ جاننے کا ہی نہیں، بلکہ جیسے ہی آپ کے ذہن میں منفی خیالات آئے، تو اب یہ ایک بابرکت مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں عام مہینوں سے زیادہ ہمارے پہ جو ہے وہ نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اب اس میں آپ یہ دعا مانگیں ساتھ ہی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے میرے نفس کے شر سے جو ہے اپنے پناہ میں لے۔ تو یہ صرف جاننے کا ہی نہیں، بلکہ اپنے نفس کو ٹیم کرنے کا، اس سے سدھارنے کا بھی ایک موقع ہے، ہمیں دیا گیا ہے اس مہینے کی بابرکت مہینے کی۔ پھر اس کے بعد ایک ویور ہے، انہوں نے یہ سوال کیا کہ مرتبہ احسان کا مراقبہ جو ہے وہ بتائیں، وہ بھی ضرور جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی ویڈیو بنا کے ڈالیں۔ تو
مرتبہ احسان جو ہے وہ کیا ہے؟ مرتبہ احسان بیسیکلی یہ تو ایک کیفیت کا نام ہے، اور ایک حدیث پاک ہے کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو تو یہ تصور کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا اگر یہ تصور نہیں کر سکتے ہو تو پھر یہ تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے، اور یہ مرتبہ احسان ہے۔ اس کو مرتبہ احسان کہتے ہیں کہ جب آپ عبادت کر رہے ہیں، نماز، خاص طور پہ جب نماز پڑھ رہے ہو، کیونکہ نماز میں اگر اس چیز کی آپ پریکٹس کر لیں گے تو پھر آپ کو اپنی روٹین لائف میں جو ہے وہ ہر وقت نہیں بھی تو زیادہ سے زیادہ، اور جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ پریکٹس ہوتی جائے گی کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال رہے کہ یا تو آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ نہیں بھی یہ خیال تعین کر سکتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو آپ سارے دن میں جو بھی کام کر رہے ہیں، اپنی روزمرہ زندگی کے بھی کوئی کام کر رہے ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق آپ سمجھتے ہیں کہ مذہب سے نہیں بلکہ دنیا داری سے ہے، دین سے نہیں ہے بلکہ دنیا داری سے ہے، تو ان میں بھی پھر آپ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی تو آپ کے وہ کام آپ کے عین مذہب کے، دین کے، اسلام کے مطابق ہوں گے۔ تو میرے خیال میں مرتبہ احسان کو ہمیں بیسیکلی ایک کیفیت کی طرح لینا چاہیے کہ ایک کیفیت ہے، اور آپ اس کیفیت میں صرف عبادت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے یا مراقبہ کرتے ہوئے نہیں ہو سکتے، آپ پورا دن چاہیں، اگر آپ چاہیں تو اپنے آپ کو اس کیفیت میں اور رکھ سکتے ہیں، مسلمان کو تو رکھنا چاہیے، اس کو اپنے آپ پہ یہ کیفیت، مرتبہ احسان کی کیفیت جو پورا دن اس کو اپنے اوپر تعین کرنا چاہیے، میرا یہ خیال ہے۔ باقی مرتبہ احسان کا مراقبہ ہے، اور خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے اپنی کتاب میں جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ 100 بار درود پاک کی تسبیح کریں اور 100 بار یا حیو یا قیوم پڑھ کے، اور پھر بند آنکھوں سے جب مراقبے کے لیے بیٹھ جائیں تو یہ تصور کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہوں۔ تو میں نے اس تسبیح کے ساتھ تو نہیں، لیکن میں جس طرح سے کرتی ہوں، جو بھی آپ درود پاک کی تسبیح کرنے کے بعد آپ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے نام جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دل ان کی طرف مائل ہوتا ہے یا آپ کرتے آ رہے ہیں ان کو، آپ وہ تسبیح کریں، اور جیسا کہ میں نے پہلی اپنی پرانی ایک ویڈیو میں بھی یہ ذکر کیا کہ آپ بیٹھ جائیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں، آپ گفتگو کریں اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے کہ بندہ بیٹھ گیا ہے، بندہ ہاتھ کھول گیا ہے، یا یہ بندہ اپنی پوری کوشش کرے گا، اپنی پوری نیت سے، خلوص نیت سے آپ کی اس میں جو ہے پارٹ آن بیٹھ گیا ہے، اور ایک نیک کام کرنے کے لیے، نیک مقصد کے تحت، اور اب آپ اس میں برکت ڈالتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ بیسیکلی آپ یہ تصور قائم کر رہے ہیں نا کہ اگر آپ یہ نہیں بھی کر پا رہے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شہادت سے بھی زیادہ کروں، اور شہادت سے بھی زیادہ قریب کیا چیز ہے انسان کی؟ دل ہے، تو وہ تو ہمارے دلوں میں ہے، تو اور اس نے اپنے نور سے یہ کائنات بنائی ہے، اور جو ہم جب تصور کرتے ہیں روشنی کا کہ راستے میں بیٹھ کے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے جو اس نے ہمارے اندر بھی ڈالا ہے، اور جس طریقے سے بھی آپ ہر کوئی اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق جو ہے وہ تصور مان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو تو اللہ کیا ہے؟ نور ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہ نہیں کر پائیں تو آپ یہ تصور کو مان لیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو یہ کیفیت ہے، کیفیت کا نام ہے۔ آپ کسی بھی طرح کی آپ جب اٹھتے ہیں صبح میں فجر کے بعد، یا جو بیسٹ ٹائم ہے وہ تہجد اور فجر کے درمیان کا ٹائم ہے مراقبے کے لیے، تو آپ وہ نماز پڑھنے، نوافل پڑھنے کے بعد آپ کوئی بھی تسبیح کریں، درود پاک کی تسبیح کریں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تسبیح کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ تو ایک انہوں نے خواجہ شمس الدین صاحب نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ یہ انہوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ مرتبہ احسان کا مراقبہ کرنے کے لیے یا حیو یا قیوم کی 100 بار جو ہے آپ تسبیح کریں، اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں اور آپ تصور کریں، یہ کیفیت اپنے اوپر تعریف کریں، اور 5 ٹائم جب آپ نماز پڑھیں تو اس میں بھی یہ کیفیت تعریف کریں، تو پھر آپ کے لیے مراقبے میں بھی یہ کیفیت تعریف کرنا آسان ہو جائے۔ تو بیسیکلی میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ مرتبہ احسان جو ہے وہ ایک کیفیت ہے، آپ سارا دن بھی اپنے اوپر یہ کیفیت تعریف کر سکتے ہیں، اور کسی بھی طرح کا مراقبہ کرنے بیٹھے یہ کیفیت اپنے اوپر تعریف کر لیں تو آپ سمجھیں کہ وہ مرتبہ احسان ہی کا مراقبہ ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، دعائیں کریں زیادہ سے زیادہ، اپنے لیے بھی میرے لیے بھی، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔